سن 1870 کے نیو یارک شہر میں امیر ترین طبقہ کس طرح زندگی گزار رہا تھا، اس کی ایک جھلک ایج آف انوسینس میں نظر آتی ہے۔ طاقتور ترین خاندانوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا۔ ان امیر خاندانوں نے اپنے خاص اصول اور طور طریقے اپنائے ہوئے تھے۔ ان اصولوں پر سختی سے عمل کرتے، اور اگر ان اصولوں کے خلاف کوئی بات ہوتی تو یہ دولت مند خاندان ناراضگی کا اظہار کرتے۔ امیر ترین خاندانوں میں ڈیگنرز، لیننگز اور وینڈر لائڈن شامل تھے۔ ان سے نیچے کے خاندان آرچر اور منگٹ تھے۔ امیر طبقے کے گھر شاہانہ تھے، عام لوگوں سے ملنا پسند نہ کرتے، بہترین لباس پہنتے، شاندار کھانے کھاتے، پارٹیاں منعقد کرتے۔ بہترین تھیٹرز میں ان خاندانوں کے لیے باکس مخصوص تھے جہاں جا کر اوپرا سنتے۔ مگر ایک اصول یہ بھی تھا کہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہمیشہ تھیٹر دیر سے پہنچیں گے۔ کس طرح رہنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، بات کس طرح کرنی ہے، پارٹیوں میں کھانے کون کون سے ہونے ہیں، پیش کس طرح کیے جانے ہیں، غرض یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں اس امیر سوسائٹی کے لیے زندگی اور موت کا درجہ پا چکی تھیں، جن کے خلاف سوچنے کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ زندگی کے مزے لوٹو جس قدر ممکن ہو۔ تھیٹر میں اگر اوپرا پیش کیا جاتا تو گانے کے لیے سویڈن سے گلوکار آتی جو اٹالین میں گاتی۔ اوپرا فرانس کا ہونا چاہیے، زبان جرمن، گانے والی سویڈن کی ہو۔ اگرچہ ان امیر گھرانوں کی زبان انگلش تھی، مگر اٹالین میں نہ سنے تو برتری کا احساس کیسے پیدا ہو؟ اس سوسائٹی میں لارنس لیفرز جیسا انسان بھی تھا جو اس بات کے بتانے کا ماہر تھا کہ سماجی اعتبار سے کون سی چیز درست ہے اور غلط۔ لباس، باتوں اور صحیح یا غلط کے بارے میں جب بھی مشکل پیش آتی تو وہ ماہرانہ رائے دیتا۔ دوسروں کے لیے اعلیٰ اخلاقی معیار مگر خود اپنے لیے ہر چیز جائز خیال کرتا منافق انسان۔ سلرٹن جیکسن بھی اس سوسائٹی کا حصہ تھا۔ بڑی عمر کا یہ انسان تمام خاندانوں اور اس کے افراد کے بارے میں مکمل معلومات کا خزانہ تھا۔ تمام سکینڈلز کا بھی اسے علم تھا اور ذہن میں ریکارڈ بھی محفوظ رکھتا۔ گزشتہ 50 سال کی تمام خفیہ باتیں اس کے پاس موجود تھیں۔ ناول کا ہیرو نیو لینڈ آرچر تھیٹر میں پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ وہاں آنے کا مقصد اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں سے ملنا جلنا بھی تھا۔ اسے می ویلن نظر آئی جس سے اس کی منگنی ہونے والی تھی۔ معصوم اور خوبصورت لڑکی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی جو مسز منگٹ کے باکس میں موجود تھی۔ مسز منگٹ کے لیے تو بہت زیادہ موٹی ہونے کے باعث بستر سے اٹھنا اب ممکن نہ تھا، مگر ان کا روب و دبدبہ امیر طبقے میں بہت زیادہ تھا۔ وہ نیو لینڈ آرچر اور اس کی ہونے والی منگیتر می ویلن دونوں کی آنٹی تھیں۔ مگر پھر تمام لوگ اس بات پر حیران ہوئے کہ وہاں پر اولینسکا بھی موجود ہے۔ مسز منگٹ اس کی بھی آنٹی تھیں۔ اولینسکا نے یورپ میں تعلیم حاصل کی، وہاں ہی اس کی پرورش ہوئی۔ پھر پولینڈ کے ایک نواب کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، مگر شوہر کی خراب عادات کی وجہ سے اولینسکا اس کے سیکرٹری کے ساتھ بھاگ گئی اور اب اس کے رشتہ دار اسے دوبارہ نیو یارک لے آئے تھے۔ ایسے ماضی کی عورت کا امیر طبقے میں شامل ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر یہ مسز منگٹ کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ بھی سنا گیا تھا کہ وہ بہت آزاد خیال ہے اور سماجی روایات کے خلاف بولنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ یہ بات نیو یارک کے اعلیٰ طبقے کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ نیو لینڈ نے اپنے بچپن کو یاد کیا جب وہ اور اولینسکا ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر اس وقت وہ اس کی ہونے والی منگیتر کے ساتھ موجود تھی۔ مسز منگٹ اور اس کی منگیتر کا فرض تھا کہ اولینسکا کا خیال رکھیں، مگر اس کا سوسائٹی میں تعارف کسی طرح بھی درست نہ تھا۔ جولیس بیوفورڈ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ تھیٹر کی طرح وہاں بھی نیو لینڈ دیر سے پہنچا۔ می ویلن بھی وہاں موجود تھی۔ منگنی کا اعلان کیا گیا، لوگوں نے مبارکباد دی، دونوں بے حد خوش تھے۔ چند دن بعد مسز منگٹ کے گھر نیو لینڈ کی ملاقات اولینسکا سے ہوئی، جس نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ نیو لینڈ کو وہ بہت اچھی لگی۔ مسز منگٹ کے گھر کے کھانے شاندار ہوتے تھے، مگر نیو لینڈ آرچر کی والدہ مسز آرچر یا وینڈر لائڈن کی سوچ بلند تھی۔
وہاں آرٹ کے نمونے اور کتابیں بہترین مل سکتی تھیں، مگر وہ کھانوں کو اتنی اہمیت نہ دیتے۔ نیو لینڈ کی ماں خود تو کم ہی باہر جاتی، مگر مسٹر جیکسن کو گھر آنے کی دعوت دیتی اور اسے سوسائٹی کے بارے میں معلومات لیتی۔ نیو لینڈ کی بہن جینی بھی وہاں موجود ہوتی۔ ماں بیٹی کی عادات ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک جیسی ہو گئی تھیں، دونوں خوش مزاج بھی تھیں۔ جیکسن نے کہا کہ نیو لینڈ اور مے ویلن کی بہت اچھی جوڑی ہے، مگر اولینسکا کی برائی کی۔ نیو لینڈ نے اولینسکا کی حمایت کی کہ اس کی تربیت دوسرے ماحول میں ہوئی ہے اور اس کے شوہر کا رویہ بھی غلط تھا۔ جب کہا گیا کہ وہ طلاق لینے کا سوچ رہی ہے تو یہ لفظ اس سوسائٹی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بعد میں جیکسن نے نیو لینڈ کو بتایا کہ جس سیکرٹری کے ساتھ وہ گئی تھی وہ بہت عرصے تک اس کے ساتھ رہا۔ نیو لینڈ کو مے ویلن بہت اچھی لگتی تھی، خوبصورت معصوم جسے دنیا کی بہت کم معلومات تھیں۔ میں اس کی تربیت کروں گا تاکہ وہ سوسائٹی میں جگہ بنا سکے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ چند دن بعد مسز منگٹ کا دعوت نامہ لوگوں کو ملا، مگر جب پتہ چلا کہ اولینسکا بھی پارٹی میں آئے گی تو سب نے دعوت میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اعلیٰ طبقے نے اپنے اصول توڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ نیو لینڈ کو یہ بات بہت بری لگی۔ وینڈر لائڈن، جن کا سب پر روب تھا، ان کے ذریعے کوشش کی کہ سب آئیں۔ وینڈر لائڈن اس بات پر راضی ہو گئے۔ ہمارے ایک معزز مہمان آ رہے ہیں، سب لوگوں کو دعوت دیں گے، اس میں اولینسکا بھی ضرور آئے گی۔ اس مرتبہ کوئی دعوت میں شامل ہونے سے انکار نہ کر سکا۔ پارٹی میں نیو لینڈ کو اولینسکا اچھی لگی۔ اس کی عام لوگوں سے مختلف گفتگو اور اداس آنکھیں اچھی لگیں۔ اولینسکا نے مے ویلن کی تعریفیں کی۔ اولینسکا نیو یارک کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ نیو لینڈ کو گھر میں آنے کی دعوت دی۔ وہ بھی اس سے ملنا چاہتا تھا تو اس کے گھر پہنچ گیا۔ یہ امیروں کا علاقہ نہ تھا۔ یقیناً اولینسکا کی مالی حالت اچھی نہ تھی، مگر کمرے کو اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ کمرہ میری جنت ہے۔ میں مسٹر بیوفرٹ کے ساتھ تھی جو مجھے اچھے علاقے میں گھر دلوانا چاہتے ہیں، مگر مجھے تو یہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے۔ دوسروں کو نہ جانے ان چیزوں کا اتنا خیال کیوں ہوتا ہے۔ وہ اب بھی اپنی سوچ رکھتی تھی اور اب تک نیو یارک کے اعلیٰ طبقے کی سوچ کا علم نہ ہو سکا تھا۔ اگر وینڈر لائڈن اسے دعوت میں نہ بلاتے تو اب تک وہ اعلیٰ سوسائٹی سے خارج ہو چکی ہوتی۔ نیو لینڈ، مجھے سوسائٹی کے بارے میں جو احتیاط ہونی چاہیے بتا دیا کرو۔ اور وہ بتانا چاہتا تھا کہ بیوفرٹ کی شہرت اچھی نہیں، اس سے دور رہو، مگر کہہ نہ سکا۔ اولینسکا نے باتیں شروع کی اور اپنے حالات کو بتاتے ہوئے رونے لگی۔ نیو لینڈ پر بہت اثر ہوا اور اسے تسلی دی۔ واپسی پر جب اپنی منگیتر کو پھول بھیجے تو بغیر اپنا نام ظاہر کیے اولینسکا کو بھی پھول بھجوائے۔ مے ویلن اسے اچھی لگتی تھی، مگر وہ سوسائٹی کے اصول مان چکی تھی، جبکہ اولینسکا ان اصولوں کو ہر بار نظر انداز کرتی۔ پھر بھی ان دونوں لڑکیوں میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ گھر میں نیو لینڈ کی بہن نے بتایا کہ اولینسکا پارٹیوں میں بیوفرٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ ان پارٹیوں میں جہاں اعلیٰ طبقے کو نہیں جانا چاہیے، اسے منع کرو۔ نیو لینڈ نے بات ہنس کر ٹال دی۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ دکھاوے کے لیے کسی کام کو کرنے لگتے۔ نیو لینڈ بھی ایک وکیل کے دفتر میں وقت گزارتا۔ مستقبل میں وکالت کا پیشہ اپنایا جا سکتا تھا۔ وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ اولینسکا نے طلاق کا کیس بھیجا ہے، مگر اس کے شوہر کے پاس ایسی دستاویزات ہیں جو نیو یارک کی اعلیٰ طبقے کی سوسائٹی کے لیے ناپسندیدہ ہوں گی، مثلاً اولینسکا کے اپنے سیکرٹری کے ساتھ تعلقات۔ نیو لینڈ نے وہ پڑھے اور دل میں اولینسکا کے لیے ہمدردی محسوس کی اور اس کی مدد ہر حال میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے ملاقات کی۔ نیو یارک کی عام خواتین سے مختلف خوبصورت لباس میں وہ صوفے پر لیٹی تھی۔ خوش ہوئی کہ نیو لینڈ اس مسئلے کو اچھا حل کر سکتا ہے۔ نیو لینڈ نے اسے بتایا کہ اگرچہ نواب خراب عادات رکھتا ہے، عیاش انسان ہے، مگر وہ آپ کی شہرت خراب کر سکتا ہے۔ یہاں کی سوسائٹی کو تو آپ جان ہی چکی ہیں۔ وہ سوچتی رہی، مجھے یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے۔ حالات خراب ہیں، پھر بھی مجھے طلاق نہیں لینی چاہیے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، یقین ہے۔ نیو لینڈ چاہتا تھا کہ اولینسکا کی مدد کرے۔ اس کا شوہر خراب عادات کا مالک تھا اور طلاق کا مطالبہ ایک کم عمر مجبور لڑکی کے لیے بالکل جائز تھا۔
مگر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بدنامی ہوگی، طلاق نہ لو۔ تھیٹر میں وہ اولینسکا سے ملا تو اسے پتہ چلا کہ اولینسکا کو علم ہے کہ وہ اسے پھول بھجواتا ہے۔ اولینسکا نے می ویلن کے بارے میں پوچھا، جو خود بھی چاہتی تھی کہ اولینسکا کا خیال رکھا جائے۔ بعض اوقات نیولینڈ کو محسوس ہوتا کہ اس کی کسی کو ضرورت نہیں، اگر وہ دفتر جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ جائے تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی کمی کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ وینڈر لائڈن نے اولینسکا کو اپنے گھر کچھ دن گزارنے کی دعوت دی۔ نیولینڈ بھی وہاں گیا، اولینسکا سے ملا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت خوش تھے، مگر بیوفورٹ کی وہاں موجودگی کا نیولینڈ کو بہت برا لگا۔ واپسی پر می ویلن سے ملا۔ ویلن، میں چاہتا ہوں ہم شادی کر لیں، جلدی۔ جلدی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دیر کرنے سے ہماری محبت میں کمی کا خدشہ ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو نیولینڈ، پہلے آپ سوچیں گے کہ آپ کا آخری فیصلہ کیا ہے۔ میں جان چکی تھی کہ آپ کے دل میں اولینسکا ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ چاہیں تو اسے اپنا سکتے ہیں۔ دو دلوں کی محبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نیولینڈ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ می ویلن ایسا کہہ سکتی ہے۔ حیران پریشان کھڑا رہا۔ آج وہ سوسائٹی کے اصول توڑ کر بول رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نیولینڈ بولا۔ چند دن بعد اولینسکا سے ملا تو پتا چلا کہ اس کا پرانا شوہر اسے دوبارہ بلا رہا ہے، مگر وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں اور بیوفورٹ کے بھیجے ہوئے پھول بھی لینے سے انکار کر دیا۔ نیولینڈ پر غصے کا اظہار کیا تو وہ بولا کہ اگر مجھے پسند کی شادی کا اختیار ہوتا تو تم میری بیوی ہوتی۔ وہ بولی، مگر تم نے اس بات کو ممکن نہیں رہنے دیا، تم نے ہی تو مجھے طلاق لینے سے منع کر دیا۔ یہ کہہ کر خوفزدہ کر دیا کہ دنیا باتیں بنائے گی، اور میں نے تمہاری بات مان لی تاکہ تمہاری اور می ویلن کی بدنامی نہ ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ نیولینڈ اسے پیار کر رہا تھا۔ ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، تم بھی آزاد ہو سکتی ہو، ہم شادی کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، نہیں، یہ ممکن نہیں، تمہیں ویلن سے شادی کرنی ہے اور مجھے نواب کی بیوی ہی رہنا ہے، یہی ہمارا مقدر ہے۔ اولینسکا، تم اکیلی ہو، تنہا ہو۔ نہیں، اب نہیں۔ کچھ دیر بعد می ویلن کا پیغام ملا کہ اس کے والدین شادی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ می ویلن اور نیولینڈ نے شادی کر لی۔ چرچ میں وہ انتظار کرتا رہا کہ اولینسکا آئے گی، مگر وہ نہ آئی۔ می ویلن انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر نیولینڈ کو اولینسکا کا انتظار تھا۔ وینڈر لائڈن نے نئے شادی شدہ جوڑے کو اپنے گھر دعوت دی۔ بعد میں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں سیر کے لیے گئے، مگر نیولینڈ اس سفر سے خوش نہ تھا۔ اولینسکا اب بھی اس کے دل میں تھی۔ لندن میں ایک فرانسیسی سے نیولینڈ کی ملاقات ہوئی، دونوں میں دوستی ہوئی۔ واپس نیو یارک آنے کے بعد معمول کی زندگی کا آغاز ہوا۔ می ویلن نے سوسائٹی میں جگہ بنا لی تھی، خوبصورت تھی، سمجھدار تھی، مگر جب نیولینڈ کو علم ہوا کہ مسز منگٹ کے گھر میں اولینسکا ہے تو فوراً وہاں گیا۔ وہ باہر سمندر کو دیکھ رہی تھی اور نیولینڈ اس کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں اسی طرح کھڑے رہے۔ اگر میں اولینسکا کی جگہ ہوتا اور وہ میرے پیچھے اس طرح کھڑی ہوتی تو میرا دل مجھے بتا دیتا۔ کچھ دیر وہ اولینسکا کو دیکھتا رہا، پھر بغیر اسے ملے گھر واپس آ گیا۔ می ویلن بولی، اولینسکا پرانے دوستوں کو بھول چکی ہے، اس لیے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ تمام رات نیولینڈ اولینسکا کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس سے ملنے بوسٹن چلا گیا۔ اسے افسوس تھا کہ اپنی معصوم بیوی سے جھوٹ بول کر وہاں گیا ہے۔ اولینسکا کو باغ میں بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے بہت بڑی رقم بھیجی تھی کہ اس کے پاس واپس آ جاؤں، مگر کچھ دیر پہلے ہی میں نے انکار کر دیا ہے۔ شوہر کا سیکرٹری یہ پیغام لے کر آیا ہے، اولینسکا آؤ کشتی میں سفر کریں، ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ایک ساتھ گزارتے ہیں، میں چاہتا ہوں تم بولو اور میں سنتا رہوں۔ صدیوں بعد یہ ملاقات ہوئی ہے، نہ جانے پھر ہم کب ملیں۔ سمندر میں سفر کرتے ہوئے نیولینڈ سوچ رہا تھا کہ وہ دنیا سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس وقت تمام دنیا کی دولت اس کے پاس تھی۔ دونوں واپس ہوٹل گئے، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ نیولینڈ، دنیا اور اس کی چیزیں میرے لیے فضول ہیں، تمہاری ذات میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر ہم دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔
ہماری منزلیں جدا ہیں۔ اس دن مجھے علم تھا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو، مگر میں سمندر کو دیکھتی رہی تاکہ تم سے ملاقات نہ ہو۔ دیر تک وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ نیو لینڈ نے جاتے ہوئے دوبارہ ملنے کا نہ پوچھا۔ اولینسکا جذباتی تھی اور ضد پر آ کر واپس شوہر کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ نیو لینڈ سے اولینسکا کے شوہر کا سیکرٹری ملا، جس نے کہا کہ اگرچہ اولینسکا کو واپس بلایا جا رہا ہے مگر خدا کے لیے اسے واپس نہ جانے دیں۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ واپس جانے کی صورت میں میڈم اولینسکا کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں بھی نواب کی نوکری چھوڑ رہا ہوں، میڈم کو بھی واپس جانے سے روک لیں۔ وہ خلوص سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ چند ماہ بعد جب اعلیٰ خاندان ایک پارٹی میں اکٹھے ہوئے تو بیوفرڈ کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، بینک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اولینسکا کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، جس سے 4 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسے ملاقات کا خط لکھا تھا مگر اس کا جواب ملا کہ ابھی نہیں۔ اکیلے میں خوبصورت می ویلن کو دیکھا تو سوچنے لگا یہ کتنی کم عمر ہے، بلکہ ہم دونوں، مگر ابھی کتنی طویل زندگی ایک ساتھ گزارنا پڑے گی۔ جب می ویلن کو کہا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا ہے تو وہ بولی ہاں اسی شہر میں اولینسکا بھی ہے، اس سے ضرور ملنا۔ ان کی اپنی ہی غلطیوں سے بیوفرڈ کا بینک دیوالیہ ہو گیا۔ مسز منگرڈ کی یہ خبر سن کر طبیعت خراب ہو گئی۔ نیو لینڈ وہاں گیا تو اس نے کہا کہ اولینسکا کو بھی یہاں بلا لو۔ می ویلن ہنسنے لگی۔ آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں اور اولینسکا یہاں آ رہی ہے، دیکھیں آپ دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ نیو لینڈ وہاں رکے گا اور اولینسکا کو اسٹیشن سے لے کر آئے گا، مگر می ویلن اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ جانے اور رکنے کی اصل وجہ جان چکی تھی۔ نیو لینڈ کو اولینسکا سے ملنے کی خوشی تھی۔ وہ ملے۔ نیو لینڈ اس کی قربت محسوس کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے تھے۔ پھر وہ بولی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر تمہاری بیوی ہے، میری تمہاری زندگی میں کہاں جگہ ہے؟ ہم دونوں اس طرح ملیں گے جیسے سوسائٹی کی خواہش ہے، خوابوں کی دنیا میں نہیں، ہمیں حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے، اچھے کزنز کی طرح، مگر اس سے آگے ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ نیو لینڈ پریشان تھا، تھکا ہوا گاڑی سے اترا۔ وہ رو رہا تھا اور گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ چند دن بعد مسز منگرڈ کے گھر اولینسکا سے ملنے کا سوچا۔ جب وہ واپس جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہم کسی دوسرے ملک جا کر نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ یہاں خط لکھ کر بتا دوں گا کہ اب میری کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پتہ چلا اولینسکا کو وہاں روک لیا گیا ہے۔ اب پھر چھپ کر ملاقاتیں کرنی پڑیں گی۔ وہ اولینسکا سے اکیلے میں ملا۔ میں چاہتا ہوں ہم چھپ کر ملاقاتیں نہ کریں۔ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں، اسی لیے واپس اپنے شوہر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ دونوں نے پھر ملنے کا وعدہ کیا۔ می ویلن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نیو لینڈ نے وہ وقت یاد کیا جب اس کی بیوی نے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو دوسری عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ میں اس سے اس بات کی اب اجازت لوں گا۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتا وہ خود بولی کہ اولینسکا واپس یورپ جا رہی ہے، وہاں نئی زندگی کی ابتدا کرے گی، اپنے شوہر کے بغیر رہے گی۔ اس بات کے لیے اسے رقم بھی دے دی گئی ہے۔ میں نے اولینسکا سے کہا تھا کہ میں اور آپ ہمیشہ اس کے دوست رہیں گے، مگر وہ واپس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اولینسکا کے اعزاز میں دعوت دی گئی۔ سب شریک ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ نیو لینڈ اور اس کے درمیان تعلقات ہیں، مگر کسی نے تذکرہ نہ کیا۔ بعد میں نیو لینڈ نے پھر اولینسکا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویلن سے کہا میں دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی یہ کیسے ممکن ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ نیو لینڈ کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ وہ بولی اولینسکا کو میں نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ جیت چکی ہے۔ 25 سال گزر چکے ہیں اور نیو لینڈ 57 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ماضی کی یادوں میں گم ہے۔ می ویلن 2 سال پہلے مر چکی ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں۔ بیٹی بالکل ماں کے اوپر گئی ہے۔ آج تمام نیو یارک نیو لینڈ کی بے حد عزت کرتا ہے۔
وہ سنجیدہ اور ذمہ دار شہری ہے، بلکہ وہاں کے بہترین انسانوں میں سے ایک، ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار بہترین باپ۔ اس نے می ویلن کو کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ اولینسکا اس کے دل میں ہمیشہ حکمرانی کرتی رہی۔ بیوی کو ہمیشہ خوش رکھا۔ دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کی، اور مرنے کے بعد نیو لینڈ نے اس کی بہت کمی محسوس کی۔ نیو لینڈ سمجھ رہا تھا کہ دنیا اور اس کی اقدار تبدیل ہو رہی ہیں۔ بچے آزاد خیال ہیں۔ اس کے بیٹے کی شادی بیوفرٹ خاندان میں ہونے والی تھی۔ بیٹے نے فون کر کے کہا، ابو ہم دونوں پیرس ایک ساتھ چلیں گے۔ نیو لینڈ نے بات مان لی۔ وہاں جا کر اسے احساس ہوا کہ زمانہ کتنا تبدیل ہو چکا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ یہاں میڈم اولینسکا رہتی ہیں، ہماری رشتہ دار۔ ماں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے کتنے قریب تھیں۔ مجھے علم ہے ابو، آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کا وقت لیا ہے، ہم دونوں نے وہاں جانا ہے۔ نیو لینڈ نے اولینسکا سے ملنے کی حامی بھر لی۔ دونوں وہاں گئے۔ نیو لینڈ اولینسکا کے گھر کے باہر تھا، جس کی یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، مگر گھر کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ بیٹے آپ جائیں، میں یہاں باہر بینچ میں بیٹھتا ہوں۔ نیو لینڈ بینچ پر بیٹھ کر اولینسکا کے گھر کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں تصویر بن رہی تھی کہ بیٹا اب کمرے میں داخل ہوا ہوگا اپنی شاندار مسکراہٹ کے ساتھ۔ لوگ شاید ٹھیک کہتے تھے کہ بیٹا بالکل باپ کے اوپر گیا ہے۔ اولینسکا اس سے باتیں کر رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں 3 انگوٹھیاں ہوں گی، آتش دان کے قریب صوفے میں بیٹھی ہوگی۔ میں خیالوں میں اپنی اولینسکا کو زیادہ اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو پھر بھی میرے اس قدر قریب نہ ہوتی۔ وقت گزرتا رہا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا اوپر بالکنی میں دیکھتا رہا، جہاں ایک کھڑکی کھلی تھی۔ پھر اس کھڑکی میں روشنی نظر آئی۔ ایک ملازم نے کھڑکی بند کی۔ نیو لینڈ شاید اسی بات کا منتظر تھا۔ یہ اس کے لیے اشارہ تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور خاموشی سے واپس اپنے ہوٹل کی طرف قدم بڑھانے لگا۔